پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ جدوجہد کا عادی ہوتا ہے، وہ یہ پولیس کی مار، شیلنگ، ڈنڈے، یہ تمام چیزیں برداشت کر لیتا ہے. لیکن جب آپ کسی کی ماں بہن پر ہاتھ ڈالتے ہیں، کسی کی چادر اور چار دیواری کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھائی جان جو غیرت مند ہوتا ہے نا وہ پھر اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. ہم آپ کو صرف واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان آپ نے ہمیں گرفتار کرنا 100 بسم اللہ، ہمارے گھروں پر جانا جائیں، لیڈی پولیس ساتھ لے کے جائیں، چیک کر لیں اگر کوئی اندر ہے. لیکن اگر کسی نے ہماری ماں بہن کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، میں نے آج سے 10 ماہ پہلے بھی یہ بات کی تھی، میں آج بھی کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ ہاتھ کٹ کے واپس آئے گا. یہ آپ کی بدماشی، یہ آپ کا سب کچھ ہم نے بہت برداشت کر لیا ہے. فیصل آباد کا جلسہ انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا آئی جی کیسے اس جلسے کو روک پائے گا. یہ جو جنگل کا قانون ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جنگل کا قانون صرف مظلوم کے اوپر ہی نہیں برستا. جب پھر کوئی مظلوم کھڑا ہو جائے تو وہ پھر اسی جنگل کے قانون کے مطابق ہی رسپونڈ کرتا ہے. پھر چیخیں نکلتی ہیں اور پھر چیخیں آپ کی بہت دور تک جائیں گی. پہلے ہمیں پنجاب پولیس کے اوپر تحفظات تھے، اب تو ہماری وزیر اعلیٰ نے بھی پنجاب پولیس کی وردی پہن لی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس حال کے اوپر رحم کرے کہ ایک تو عورت، اوپر سے منتقم المزاج، اور اوپر سے اب پنجاب پولیس کی وردی. خدا اس ملک کے حال کے اوپر رحم کرے. میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں. اولا تو پنجاب کی سرٹیفائیڈ ڈاکو اور غاصب حکومت کا جو وہ بدماش آئی جی ہے، اس نے دوبارہ پنجاب میں اپنی حرکات شروع کر دی ہیں. فیصل آباد کے جلسہ سے پہلے ہی کل رات کو آفیشلی ایک لسٹ جاری کی گئی ہے، جس کے بعد کارکنان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ساری رات، گزشتہ رات چھاپے بجتے رہے اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اور تمام ایم پی ایز کے گھروں پر ریڈز کیے جا رہے ہیں، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل رات تقریباً 9 پارلیمنٹیرینز کے گھروں پر ریڈ ہوئے اور آج ابھی تک 6 پارلیمنٹیرینز کے گھروں کے اوپر ریڈ ہو چکے ہیں. میں نے وہ ہمارا ایک وزیر، پتہ نہیں اس ملک کے اوپر کو افرید کا سایہ ہے کہ پہلے وزیر داخلہ ملا تو رانا ثناء اللہ ملا اور اب ملا تو محسن نقوی مل گیا. تو میں اس کو وزیر داخلہ کو اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اور لاسٹلی، اخلاقی گرواہٹ کی انتہا ہے کہ ایک خاتون جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ناپسندیدہ آدمی کی اہلیہ ہے، یہ صرف ان کا ایک قصور ہے بشرا بی بی کا، کہ آپ نے اس خاتون کو زہر بھی دے دیا، آپ نے اس خاتون کی رپورٹس بھی نہیں ہونے دی، آپ نے ان رپورٹس کو پھر جب کروائیں تو اپنی مرضی سے کروائیں، اور اس کے بعد جب اب کروائی گئیں تو ان کی ای سی جی کے اندر اور دیگر رپورٹس کے اندر مختلف چیزیں آ رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان، ہم نے پچھلے ادوار بھی دیکھے اور یقیناً محمود خان صاحب نے تو ہمارے بزرگ ہیں نا تو بڑی تحریکیں دیکھی ہیں، عمر ایوب بھائی نے بھی، ان کے والد نے، رضا صاحب نے، تمام ساتھیوں نے، میرا بھائی نے بھی بڑی بتائی. لیکن کم از کم اس قسم کا انسانیت سوز اور بہیمانہ سلوک ہم نے آج تک نہیں دیکھا. تو یہ جو جنگل کا قانون ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جنگل کا قانون صرف مظلوم کے اوپر ہی نہیں برستا. جب پھر کوئی مظلوم کھڑا ہو جائے تو وہ پھر اسی جنگل کے قانون کے مطابق ہی رسپونڈ کرتا ہے. پھر چیخیں نکلتی ہیں اور پھر چیخیں آپ کی بہت دور تک جائیں گی. تو آپ مہربانی کریں، غریب کارکن کا، غریب ورکر کا، وہ ہر پارٹی کا کارکن اپنے قائد کی محبت میں، اور پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کی محبت میں باہر نکلتا ہے. اگر وہ باہر نکل کے ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ موقع دیں. اور آخری بات کہ اب خدا اس ملک کے حال پر رحم کرے. میں خواتین کی بہت عزت کا قائل ہوں اور الحمدللہ آج تک میرے منہ سے آج تک کسی آدمی نے کسی خاتون کے بارے میں کوئی نازیبا بات آج تک نہیں سنی. میں کبھی اخلاقی گرواہٹ کا یا اس جو ایک ریڈ لائن ہے مورالیٹیز کو، اس کو کبھی کراس نہیں کرتا. لیکن بہرحال ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ عورت جب انتقام، آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ عورت جب انتقام پر اتر آئے تو اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے. تو پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں، پہلے ہمیں پنجاب پولیس کے اوپر تحفظات تھے، اب تو ہماری وزیر اعلیٰ نے بھی پنجاب پولیس کی وردی پہن لی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس حال کے اوپر رحم کرے کہ ایک تو عورت، اوپر سے منتقم المزاج، اور اوپر سے اب پنجاب پولیس کی وردی. خدا اس ملک کے حال کے اوپر رحم کرے. میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں. باقی جتنی پارٹی کی گائیڈ لائنز ہیں انشاءاللہ اسی کے مطابق کام ہوگا. یہ موومنٹ چلے گی، یہ رکنی نہیں. اور میں آخر میں محمود خان صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. پروپوگیٹ کیا گیا ہمیشہ
کہ بلوچستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے یا آئین پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے، لیکن پشین میں اور چمن میں پاکستان زندہ باد اور آئین پاکستان زندہ باد کا نعرہ وہاں کی عوام نے لگایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی تحریک ہے اور اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے پاکستان کی بات کی، آپ نے آئین پاکستان کی بات کی اور وہاں کے لوگوں نے پاکستان کی فلاح اور بقا کی بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ ایک اچھے انجام کی طرف ایک جاری ہو سکتی ہے. دیکھیں اس وقت